بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی قوت دی، اور اس کی مرضی کے وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے، ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ عورت کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا پڑے۔ زندگی کو ایسا بنا دے، یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سمندر بن جائیں گے تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ میرے پاس ایک زندگی ہے اور وہ بھی میں اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ دلائل تو بہت تھے، لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندے کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اتارنے نہ دے، وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ مسکراہٹ ایسا خزانہ ہے جو ہر امیر غریب کے پاس ہوتا ہے۔
خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ یہ سوچنا چھوڑ دو میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہ سوچو مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ انسان اپنی میٹھی زبان سے جانا جاتا ہے اور دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابلہ نہیں دیکھا کرتے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، اب ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساحت پر دھبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ اگر 4 دن عقاب اڑنا چھوڑ دے تو آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امید ہوتی ہے، لیکن کامیاب لوگوں کی مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج زوال زندگی کا حصہ ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔
اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا رستہ دکھاتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس ضد میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔